ڈرامہ سیریل پری ذات کی کہانی ایک سانولی رنگت کے شخص پری ذات کے گرد گھومتی ہے جسے معاشرے میں اس کی غیر نمایاں شخصیت کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے حقارت آمیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے صرف نفرت اور طنز و مزاح ملنے کی وجہ سے پری ذات کو اپنا وجود چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ معمولی سی سانولی رنگت رکھنے والے پری ذات کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور شعر و شاعری کے ہنر سے بہت نوازا تھا۔ پری ذات کی اردو اچھی ہونے کی وجہ سے محلے میں اسے ایک گھر میں بطور اردو ٹیچر پڑھانے کا موقع ملا۔ وہیں پر اس کی ملاقات اپنے اسٹوڈنٹ ناہید سے ہوئی جو محلے میں کافی مقبول ہے اور جسے محلے کا ایک لڑکا ماجد بہت پسند کرتا ہے۔ ماجد نے پری ذات کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونے کی وجہ سے اسے خط لکھنے کو کہا، لیکن پری ذات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خط ناہید کے لیے ہے۔ ناہید کا کردار اشنا شاہ نے نبھایا ہے جو بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پری ذات کو ناہید سے دلی لگاؤ ہونے لگا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک روز پری ذات اپنے گھر میں موجود تھا جب اسے محلے میں شور محسوس ہوا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ جب ناہید کے والدین گھر پر نہیں تھے تو اس کے گھر کی چھت پر کسی لڑکے کو پھلانگتے دیکھا گیا ہے اور جو خط ملا تھا اس پر پری ذات کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اس واقعے کے بعد پری ذات کو محلے میں بہت بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد پری ذات کو معلوم ہوا کہ ناہید اور ماجد ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکا ماجد تھا۔ ان دونوں نے پری ذات سے بعد میں اس واقعے کی معافی بھی مانگی۔ پری ذات کو زندگی میں کبھی کوئی اچھا دوست نہ ملا، اسی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت شعر و شاعری میں گزارنے لگا، لیکن یہ ہنر کبھی بھی کھل کے اس کے سامنے نہ آ سکا۔ پھر اسے یونیورسٹی میں ایک ایسا دوست ملا جس نے پہلی مرتبہ پری ذات سے سچے دل سے دوستی کی اور اس کے شعر و شاعری کے ہنر کو بہت پالش کیا اور اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے کچھ اسٹوڈنٹس نے پری ذات کو اپروچ کیا اور ایک انگلش پلے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ریکویسٹ کی۔ اسی گروپ میں پری ذات کی ملاقات ایک لبنہ نامی لڑکی سے ہوئی جسے پری ذات کی شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا اور پری ذات کو بھی لبنہ کافی بھائی۔ کچھ دن لبنہ کے یونیورسٹی نہ آنے پر پری ذات نے لبنہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لبنہ کے گھر جانے پر پری ذات کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے دولت کی خاطر اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑی عمر کے دولت مند شخص سے طے کر دیا ہے۔ لبنہ کی ماں نے پری ذات کے لبنہ کے لیے پسندیدگی کو بانپتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو اس کی قیمت جیب میں ضرور رکھتے ہیں۔ لبنہ کی ماں کے اس جملے نے پری ذات کی سوچ کو بہت تبدیل کر دیا اور اسے اندازہ ہوا کہ معاشرے میں پیسوں کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی جملے نے پری ذات کے اندر پیسے کمانے کی لگن کو اجاگر کیا۔ پیسے کمانے کی خاطر پری ذات نے پڑھائی چھوڑ کر ایک ورک شاپ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ورک شاپ کے مالک نے پری ذات کے ہنر کو پہچانتے ہوئے اسے یہ کام چھوڑ کر دبئی جانے کا مشورہ دیا اور یوں پری ذات ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ اس کہانی کا بقیہ حصہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پری ذات کی زندگی ایک غریب اور معمولی شخص سے دبئی کے ایک عالیشان محل کے مالک بننے تک کیسے پہنچی تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں تاکہ ہم اس کا پارٹ 2 بنا کر اس کی بقیہ کہانی بھی آپ سے شیئر کر سکیں۔